بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زندگی بھر کام آنے والی باتیں کھانے کے بعد آدھی چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود ہی اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ سردی کی کھانسی میں چاکلیٹ کھانسی کے سیرپ سے 5 گنا زیادہ بہتر اثر دکھاتی ہے، لہٰذا سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھایا کریں۔ 10 منٹ ہنس لینا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے سو لینا۔ خشک ٹی بیگ ورزش کے سامان اور بدبودار جوتوں سے بدبو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سیب کی اتنی زیادہ قسمیں ہیں کہ اگر ہر روز ایک نئی قسم کا سیب آپ کھانا شروع کر دیں تو 20 سال تک کھاتے رہیں گے۔ سستی انسان کو سگریٹ کی طرح ہلاک کرتی ہے۔ کٹا ہوا لیمو اپنے فریج میں رکھ دیجئے، کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچی روزانہ کھائیں اور خود فائدہ محسوس کریں۔ نومولود بچے میں صرف 1 کپ خون ہوتا ہے۔ نابینا افراد ہماری طرح خواب نہیں دیکھتے۔ توتلا پن اور ہکلاہٹ کے مریض اگر سورہ رحمان کو زعفران یا کسی گلنے والی سیاہی سے لکھ کر پانی میں گول کر پی لیں تو ہکلاہٹ اور توتلے پن کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کو شوگر ہے، وہ بس 1 مہینہ سفید رنگ کی جرابیں پہن لیں، لیکن بس یہ خیال رہے جراب دن میں صرف 5 گھنٹے پہننے سے زیادہ نہیں۔ انشاءاللہ شوگر میں افاقہ نظر آئے گا۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں جی بھر کے محبت کرنے کی مہلت نہیں ملتی۔ نہ جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے بچا لیتے ہیں۔ سردیوں میں آخر ہونٹ کیوں پھٹتے ہیں؟ رات کو سوتے وقت تھوڑی سی روئی لے کر اس کو سرسوں کے تیل سے تر کر کے ناف میں رکھ لیجئے، اس سے آپ کے ہونٹ نرم اور ملائم ہو جائیں گے۔ پوری سردی یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوری سرسوں کا تیل جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ منہ میں چھالے نکل آئیں تو سیب کا رس پی لیں، منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ جو نہار منہ میتھی دانہ چوس لے 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا کافور ملا کر بالوں میں لگائیں، جوؤں اور لیکھوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ نمکین پانی سے منہ دھونے سے چہرے کے فالتو بال ختم ہونے لگتے ہیں۔ چند قطرے بادام کے تیل میں انڈے کی زردی ملا کر لگائیں، اس کو صرف 10 منٹ لگانا ہے اور بعد میں اتار لیں۔ اس کے بعد چہرہ دھو لیں، آپ کا رنگ گورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ مچھلی کے گوشت کے ساتھ یہ چیز مت کھاؤ۔ آئس کریم، تربوز، مولی، کھیرا اور دودھ وغیرہ۔ اب شوگر آپ کے کنٹرول میں۔ گاجر کے رس میں آدھی مقدار میں پالک کا رس، تھوڑا سا نمک اور زیرہ ملا کر شوگر کے مریض کو استعمال کروائیں تو شوگر ہمیشہ کنٹرول رہتی ہے۔ اس ٹوٹکے کو چند دن مسلسل استعمال کریں۔ ملک شیک پینے کی وجہ سے اگر طبیعت خراب محسوس ہوتی ہو تو ملک شیک میں اس پگھول کے چند دانے ملا کر پی لیا کریں۔ جو عورت کم بولتی ہے ایسی عورت دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ زیادہ سنورنے والی عورت مغرور ہوتی ہے۔ والدین کے جھگڑے، زیادہ دیکھنے والے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت روزانہ واک کرنے سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی
اور جسم ساری زندگی بیماریوں سے پاک رہے گا۔ پھٹکری کا پانی چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہوتی ہے۔ خوشبو بینائی کی کمی دور کرنے میں بہت مفید ہوتی ہے، اور اچھی خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے۔ جسم میں الرجی بڑھ جائے تو نیم گرم پانی پی لو، اور نیم گرم پانی سے نہا لو۔ زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو سکتا ہے۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھا لے، اس کے بعد ساری زندگی سفید نہیں ہوں گے۔ آیت الکرسی 41 بار پڑھنے سے معالج کی دعا کی محتاجی ختم ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا دل بار بار خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے، وہ الائچی چباتے رہا کریں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ روزانہ نہار پیٹ اجوا کھجور کھانے سے یہ جگر اور پیٹ کے کینسر کو روکنے میں مفید چیز ہے۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ بہت زیادہ گرم چیز کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے بعد پانی استعمال کرنا، باہر کے کھانے زیادہ کھانا، اور تکیہ لگا کر کھانا پینا۔ آٹا گوندتے وقت درود شریف کا ورد کیا کرو، پھر دیکھنا کیسے تمہارے رزق میں برکت ہوگی، رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہوتے ہیں۔ اگر کپڑے دھوتے وقت پانی میں نمک ڈال دیا جائے تو کپڑوں میں چمک آ جائے گی۔ زیادہ سوچنے سے بھی سر کا درد ہوگا اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا یا کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت صرف آدھے گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے ہمیشہ تحفظ رکھتی ہے۔ شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کے بعد اول آخر درود پاک اور 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک ہی عمل کریں، انشاءاللہ جلد کام ہو جائے گا۔ آپ جتنے خوش رہیں گے، آپ کو اتنی ہی نیند کی کم ضرورت پیش آئے گی۔ اگر آپ اپنا مقصد، اپنا ارادہ وقت سے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیں گے تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی، اور شاید وہ کام پورا بھی نہ ہو۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ کے بجائے پھلوں اور تازہ روٹی کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اس گھر میں کبھی بیماری نہیں آتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی طاقت میں کبھی کمی نہ آئے، گھر میں مٹی کے برتن لے آؤ۔ لکڑی کے فرنیچر پر اگر کیڑا لگ جائے تو ڈیزل لگانے سے کیڑا فوری مر جائے گا۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پیا کرو۔ جن عورتوں کے بال گرنے لگیں، وہ پیاز کے رس میں آملہ اور ریٹھا ملا کر سر پر لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور خشکی بھی نہ ہوگی۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو تو یہ بھی رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کیا کرو، ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جائے گی، یادداشت کمزور ہوگی۔ صبح کے وقت تھوڑا سا زیتون کا آئل کھا لو، کبھی گردوں کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہو تو دسترخوان پر جو بھی روٹی کا ٹکڑا گرے اس کو اٹھا کر فوری کھا لیں۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو جائے گا۔ سچائی ہر لحاظ سے کامیابی کا سبب ہے اور جھوٹ رسوائی کا سبب ہے۔ سچائی انسان کا جمال
اور نفسانی خواہشات شیطان کے جال ہیں۔ آپ کے جوتے ہی وہ پہلی چیز ہیں جس کو لوگ دیکھتے ہیں اور نوٹس کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنا کرو۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ تیز ہوتی ہے؟ کھجور کھانے سے کمر کی مضبوطی ہوتی ہے، دل اور دماغ کو طاقت حاصل ہوتی ہے، چقندر چکنائی کو بدن سے دور کرتا ہے اور جلد کو تازگی فراہم کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کسی کو صرف 2 یا 3 لفظوں کے اندر جواب دے دیتے ہیں وہ لوگ بہت ذہین عقل مند ہوتے ہیں؟ صبح سویرے اٹھ کر اپنے ہاتھوں کو پاؤں تک چھو کر لے جائیں، اسی حالت میں 5 منٹ تک رکھیں۔ اگر رات کو ایک کیلا کھا لیں تو آپ کو سونے کے دوران پیشاب کی تنگی نہیں ہوگی۔ جھوٹی قسمیں کھانے سے انسان کے گھر میں ویرانی آ جاتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں گاجر کے جوس کا استعمال کریں، بہت فائدہ دے گا۔ جن لوگوں کو باتیں بھول جانے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھایا کریں، کبھی کوئی بات نہیں بھولے گی۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بار بار پیشاب کی تنگی ہو تو ایک چٹانک بنے چنے کھا کر تھوڑا سا گڑ کھاؤ، کچھ دن لگاتار کرو، پیشاب کی تکلیف دور ہوگی۔ موٹاپا کم کرنے کا آسان طریقہ، 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کریں، دن میں کسی بھی وقت پی لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ڈرنک پینے سے بھوک کی شدت بڑھے گی، مگر آپ کو کھانے میں احتیاط برتنی ہوگی۔ 2 چیزیں آپ کی عزت اور قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا اور بات کرتے وقت آپ کا لہجہ دھیما ہونا چاہیے۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ اناردانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ نہار میں روزانہ کھجور کے 2 دانے کھانے سے معدہ ہمیشہ فٹ رہے گا اور توانا رہے گا۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگائیں اور منہ کو کھلا چھوڑ دیں، مواد نکل جائے گا اور درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر اپنی عمر میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کھانا کم کریں۔ رات کو نیم گرم پانی کے گھونٹ پی کر سونے سے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی اور نیند جلدی آ جائے گی۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے بہت مفید ہیں۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کرواؤ۔ اگر بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھاؤ، انگور کھاؤ اور سیب کھاؤ۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھا لو، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھائیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ اگر بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لی جائے تو مچھروں کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ کچی روٹی کھانے سے گریز کرو ورنہ پیٹ میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ بنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ پھانک لو، دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا، کوئی بات نہیں بھولے گی۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہیں
وہ بیماریوں میں گرے رہتے ہیں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی لیے جائیں تو 100 سال تک آپ کے معدے کے اندر گندگی جمع نہیں ہوگی۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے تو جب کھانا کھاؤ اس کے فوری بعد ایک کھجور کھا لو۔ شام کے وقت گرما کھا لیا کرو، آپ کا جگر اور صحت بہترین ہو جائے گی۔ زیادہ سوچنے اور زیادہ ٹینشن لینے سے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں آ جاتی ہیں۔ زیادہ قبض رہنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ بالوں میں کنڈیشنر زیادہ استعمال کرنے سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت کمرے میں روم سپرے کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ مرچ مسالے زیادہ استعمال کرنے سے بواسیر کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ روزانہ نہا لینے سے صحت ہمیشہ اچھی رہتی ہے۔ بچوں کے سامنے کپڑے بالکل مت تبدیل کیا کرو، اس سے بچوں میں شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ ہچکیاں نہ رک رہی ہوں تو جب ہچکی آئے فوراً نمکین پانی پی لو۔ قبض کے دوران کبھی بھی کیلا نہ کھاؤ ورنہ پخانا سخت ہو جائے گا اور قبض بڑھ جائے گی۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب میں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھینس کا پہلا دودھ پینے سے انسان کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور 10 سال تک پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ صبح نہار میں تھوڑی دیر کسی چیز سے لٹک جایا کرو، اس سے جتنا مرضی چل لو پاؤں نہیں تھکیں گے۔ پخانا زور لگا کر نہ کیا کرو، مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ لوہے کے برتن میں دودھ پینے سے بچا کرو، ہاضمہ بگڑ جائے گا۔ جب پسینہ زیادہ آ رہا ہو تو زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پیو ورنہ گلے کا کینسر ہو جائے گا۔ زیادہ چاول کھاؤ گے تو جگر خون بنانا کم کر دے گا۔ جوؤں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ادرک کو پیس کر سر میں ڈال دیں، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ زیادہ نیند بھی یادداشت کمزور کرتی ہے۔ گاجر کے پتے چبانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سرما لگانے سے قبل آنکھوں کو تیزی سے جھپکائیں، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ روٹی کھانے سے قبل ایک الائچی چبا لی جائے تو روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ معدے کے مریض افراد ہمیشہ گوشت، کھٹی چیز اور مٹھائی سے پرہیز کریں۔ سیب کھانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ نہار میں چائے پینے سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ بیر کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ گڑ والی چائے پی لینے سے دماغ تیز ہوگا۔ سالن میں اگر 2 چٹکی سونف شامل کر دی جائے تو کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سو لیں، عقل بڑھ جاتی ہے۔ جو بچہ دن کے بجائے رات کے وقت پیدا ہوتا ہے وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ گرم پانی سے چہرے کو دھو لینے سے چہرے کی جلد بوڑھی ہوتی ہے۔ دانتوں پر لیموں کا رس مل لو، دانت مضبوط اور صاف ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے پھول چہرے پر مل دینے سے داغ دبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ سیب کا رس دودھ میں ملا کر پی لیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح نکھر جائے گا۔ رات کے وقت بادام کے 3 دانے شہد میں ڈبو کر کھا لیں تو عقل بڑھتی ہے۔ جس عورت کے پیٹ میں درد اٹھ جائے وہ سونف کا استعمال کرے۔ اگر حیض رکنے کے بعد پیٹ بڑھ جائے
تو کھیرے کا استعمال کریں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پیڑ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال کریں۔